دولت کے نشے میں رہو گے۔ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے۔ ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان، اچھا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خوان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے، بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو۔ اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے۔ انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر، دین سے دور ہو کر اپنی آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے۔ اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اِلَّا قِيلًا سلامن سلاما، اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے۔ لیکن جنت ہے کتنی سستی، ایک ہی کام کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی۔ کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما
فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں، بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اب ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، سامنے آگ جل رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان انسان، اگر چھری سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آ گئی چھالا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا، مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آؤ حدیث رسول سنو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والوں، ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں۔ او ماں باپ، تم کیسے ماں باپ ہو؟ اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ بتاؤ وطن چھوڑ کر کے بے وطن در در بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نہ ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں
صدیوں تک باقی رہے گی. اور پھر دوسرا رخ سنو, پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. توجہ کرنا, اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ, اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ, اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ. اللہ فرما رہا ہے, سچا خدا فرما رہا ہے, جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں, لعنت, اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے. ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی, تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے. اللہ اکبر. پتا چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے, 7 پشتیں برباد ہوتی ہے, 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے. اے مسلمانوں, اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے, 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے. 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں. یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں. سب سے پہلے گناہ کبیرہ, اللہ اکبر, جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے, یعنی سب سے بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ, ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا. اس کو شرک کہتے ہیں. شرک, شرک سے بچو. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ, اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, یہ شرک ہے. جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا, یہ شرک ہے. شرک, اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ, بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. فلموں میں دیکھ کر کے, سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے. چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو. یاد رکھنا مسلمانوں, اچھی طرح یاد رکھنا, تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں, کسی کی قوت نہیں, کسی کی شان و شوکت نہیں. ارے نادان, اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے. جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے, جس کو تو الہ مانتا ہے, جس کو تو خدا مانتا ہے, اس کی شان کیا ہے پتا؟ اس کی شان تجھے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے, اس نے بنایا ہے. محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے. اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں, اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائیں, اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے. بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے. حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے, اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے. کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں. سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ ہے, لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا حال یہ ہے, رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں, تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں, اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا. وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے, وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی, وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان کے کپڑے میلے نہیں
نہیں ہوتے, ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے, زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. اللہ اکبر. جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے, اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں, وہ کسی کی طرح نہیں, وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. واہ واہ, اپنے اللہ کی شان کو پہچانو. واہ 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 واہ. محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا اس کا بندہ ہے. اللہ 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 اللہ. جب بندے کی مثال نہیں ہے ہائے ہائے ہائے. تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی. اللہ اس کو تم رب مانتے ہو, اس رب کو چھوڑ کر کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے, اللہ, کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے. وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو, اس اللہ کا در چھوڑ کر وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے, وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے, نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے. کون اس کو کھینچتا ہے, کون اس کو سمیٹتا ہے, اور وہ سورج جاتا کہاں ہے. دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے, رات آتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے, جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے. کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے. یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے, اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ, شرک سے بچو. بے شک بے شک آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک آپ کو عادتی ترادہ بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے, یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. یاد رکھو دین صرف دین ہے, اسلام صرف اسلام ہے, ایمان صرف ایمان ہے. ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا. اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو, بیماری میں رہو, تکلیف میں رہو, بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ, مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ, بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے, اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی. یاد رکھنا اللہ پر یقین مضبوط کرو. پہلا سب سے بڑا گناہ شرک, شرک سے بچ. اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی, مولانا
وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے، پسند کی شادی ہو جائے۔ پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک، اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے، جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے۔ پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے۔ واہ 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 واہ، تقدیر کون بدلتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت، تقدیر اللہ بدلتا ہے، بے شک، یا تو اللہ کے دوست بدلتے ہیں۔ اقبال جیسے نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی، پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی۔ اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو، پہلا گناہ۔ نمبر 2، بڑے گناہوں میں نمبر 2، نمازوں کو ترک کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو،
مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانب، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت ارشاد ہوگا بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے غفلت کرو گے، خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے، کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، تم نے ہزاروں کو قبروں
कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादा जी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जराने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा फाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजाइले औलिया। बंदो इब्रत हासिल करो। कब तक दौलत के नशे में रहोगे? क्या कारून के पास दौलत नहीं थी? क्या फिरौन के पास दौलत नहीं थी? क्या बुख्त नस्र के पास दौलत नहीं थी? मेरी बहनें कब तक सोने के ज़ेवरात पर गुरूर और घमंड करती रहेगी? अल्लाह अकबर, क्या अबू लहब की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? क्या अबू जहल की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? बताओ, जिनकी अबू लहब और अबू जहल की बीवियों की कब्रें कहाँ हैं? जो सोने के ज़ेवरात पे घमंड करती थी, उन औरतों की कब्रें कहाँ हैं? मगर वो सैयदा तैयबा ताहिरा एक एक नहीं 3-3 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक आज जुमा के दिन खतीब सैयदा का नाम नहीं लेता उस वक्त तक उसका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। पता चला जो सोने के गुरूर में होते हैं उनकी कब्रों का निशान नहीं मिटता, और जो सजदे में रात गुजारते हैं आज भी उनका नाम लेने पर बड़े बड़े वलियों की गर्दनें झुक जाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमे कायनात, जिक्रे मखदूमे कायनात। कब तक दुनिया में गर्क रहोगे? कब तक दुनिया में डूबोगे? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, और ये 10 मिनट का टाइम क्या है? सजदा करो। अरे जिस सजदे की बरकत से अल्लाह मिलता है, कौन सी दौलत नहीं मिलेगी, कौन सी ताकत नहीं मिलेगी। मेरी कौम की बच्चियां हमसे कहलवाती हैं, जरा सैयद से कहना रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा मेरी बहन मुझसे क्या कहती है? अल्लाह से बोल, सजदा कर। क्या कहने अल्लाह से बोल। नहीं मौलाना, नहीं, हम गुनहगार है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, वो तुम्हारी सुनेगा। तो क्या तुमने ईसाइयों का कोई फेल सीख रखा है? यहूदियों का फेल सीख रखा है? ये सब गलत है। किसने कह दिया वो गुनहगारों की नहीं सुनता? सुन लो, अगर वो सिर्फ नेकों की सुनता तो फिर गुनहगार कहां? मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता मुझ जैसे पापी मुजरिम गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला, जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दूं, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा।
دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ, دعا کی قبولیت کے لیے کیا بات ہے؟ نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. واہ 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 جب یقین سے مانگو گے واہ 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 کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. اللہ اللہ اللہ. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل, ناراض ہو کے کہا نا, ناراض ہو گیا, نکل تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ, روزی روٹی نہیں, اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. کہا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے, قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی بالکل آتا. کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ, مانگ, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ, اچھی طرح وضو کر, 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو, پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے, کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا, تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں, وظیفہ بھی حضرت پڑھیں, سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے. یہ سب مت کرو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. سدھرو, سورو. اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ رشتہ جوڑو اللہ سے, اللہ کے قریب آؤ. اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے, رب سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل انور صاحب اچھے بہترین ناظم ہیں. ہاتھ ملانا مشکل ہے, ہاتھ ملانا مشکل ہے نا ان سے. یہ علماء کرام ان کے قریب آنا مشکل ہے, اپنے جیسے انسان ہے نا. ہاں یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے, حافظ صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں. آپ قریب آنا چاہیں تو کتنا مشکل, پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ, فون نمبر, یہ وہ کیا کیا کریں. لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لیے. وضو کرو, وضو کرو اچھے سے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تم نے دعا شروع کر دی, اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض و معروف شروع ہو گیا. آنسو بہنے لگے, کرم متوجہ ہو گیا. بتائے اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ کفیل بھائی کو, مولانا کو, پیر صاحب کو کہا حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا. حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. غلطی ہو تو معاف کر دینا, لیکن میری نیت کسی کو ذلیل کرنا نہیں. لیکن یہ بات کو حضرت کی توجہ کبھی مالدار کی طرف ہے, حضرت کی توجہ کبھی سیٹ صاحب کی طرف, اس کی طرف, اس کی طرف.